ڈاکٹر صاحب ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور فیملی کے ساتھ ہوں، جہاں سے میں نے سفر کرنا ہے وہاں سے 9 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اگر میں وہاں سے احرام باندھوں گا تو احرام کی حالت میں سفر کرنا بچوں کے ساتھ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو اگر میں ایسا کر لوں کہ مکہ پہنچ کر اپنا سامان رکھنے کے بعد احرام باندھ لوں تو کیا ایسا کر سکتا ہوں؟ اور اگر کر سکتا ہوں تو پھر مجھے کہاں سے کیسے احرام باندھنا پڑے گا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات بیان کیے، اور اس حدیث میں میقات بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ والوں کے لیے میقات ہے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن المنازل، یمن والوں کے لیے یلملم۔ یہ مواقیت بیان کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن ممن اراد الحج والعمرہ، کہ یہ میقات ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا تذکرہ حدیث میں کر دیا گیا، اسی طرح یہ میقات ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جن کا تذکرہ حدیث میں نہیں آیا لیکن وہ انہی مواقیت میں سے کسی میقات سے گزر کر مکہ جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی وہی میقات ہوگا جس میقات سے گزر کر وہ مکہ جا رہے ہیں۔ لیکن یہ مواقیت ان کے لیے ہیں جو مکہ اس لیے جا رہے ہوں کہ حج کرنا چاہتے ہیں، یا اس لیے جا رہے ہوں کہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو شخص حج کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے مکہ جانا چاہتا ہے وہ میقات سے احرام باندھ کر جائے گا، عمرے یا حج کی نیت کر کے جائے گا، حج یا عمرے کی نیت کیے بغیر، حج یا عمرے میں داخل ہوئے بغیر وہ میقات کو کراس کر کے مکہ نہیں جائے گا۔ تو میقات سے حج یا عمرے کی نیت کرنا یہ حج یا عمرے کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ تو جو واجب چھوڑے گا اس کے اوپر دم پڑتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر پھر یہ واجب ہوگا کہ وہ ایک بکرا خریدے، اسے مکہ میں ذبح کرے اور اس کا گوشت مکہ کے فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کرے۔ اس لیے وہ لوگ جو عمرہ کے لیے جا رہے ہوں انہیں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور انہیں میقات سے یا میقات سے پہلے احرام باندھ لینا چاہیے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ میقات سے نیت کریں۔ چادریں آپ پہلے بھی باندھ سکتے ہیں، غسل آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن نیت کہاں سے کی جائے؟ اس میقات سے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کے لیے سلیکٹ کیا، منتخب کیا، مقرر کیا۔ البتہ وہ لوگ جو جہاز سے سفر کر رہے ہوں، کسی فلائٹ پہ ہوں، تو وہ احتیاط کے طور پہ آدھا گھنٹہ پہلے بھی نیت کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ خدشہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جہاز گزر جائے، میقات کو کراس کر جائے اور مسافر کو معلوم ہی نہ ہو سکے۔ لیکن اگر کوئی اس لیے پہلے احرام باندھ لے اور نیت بھی کر لے کہ مجھے زیادہ ثواب ملے تو اس کا یہ عمل خلاف سنت ہوگا۔ اور یہ پہلے میں گزارش کر چکا ہوں، البتہ چادریں باندھی جا سکتی ہیں لیکن نیت کیے بغیر۔ جی۔ اب ہم آتے ہیں بائی کے سوال کی طرف۔ بائی کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ جب ایئرپورٹ سے بیٹھیں تو اس وقت چادریں باندھ لیں، اور جب ان کو بتایا جائے کہ میقات آنے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، پون گھنٹہ رہ گیا ہے، 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، تب وہ نیت کر لیں۔ لیکن بھائی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں فیملی کے ساتھ ہوں اور ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم 9 گھنٹے جہاز میں احرام کی حالت میں گزاریں، تو گزارش یہ ہے کہ آپ 9 گھنٹے حالت احرام میں تو نہیں ہوں گے، البتہ چادریں آپ نے پہنی ہوں گی، وہ بھی آپ نے یا آپ کے بیٹوں نے، البتہ آپ کی بیگم صاحبہ اور آپ کی بیٹیاں معمول کے لباس میں ہوں گی جب تک کہ عمرے کی نیت شروع نہ ہو جائے، جب تک کہ احرام کی حالت شروع نہ ہو جائے، اور احرام کی حالت شروع ہوگی میقات آنے پہ یا میقات آنے سے کچھ دیر پہلے۔
تو حالت احرام میں آپ رہیں گے 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ آپ کہہ لیں، 2 گھنٹے آپ کہہ لیں ٹیکسی کے سفر کو ملا کر، گاڑی کے سفر کو ملا کر جدہ ایئرپورٹ سے مکہ ہوٹل تک، تو یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے. تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اور انشاءاللہ اس پہ بہت زیادہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا. لیکن پھر بھی اگر کسی کا اصرار ہو کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے؟ جب جدہ ایئرپورٹ پہ اترے ٹیکسی لے اور اسی میقات پہ چلا جائے جس میقات کو وہ کراس کر کے آیا ہے، اور وہاں سے احرام باندھ لے اور نیت کر لے. اگر ایسا بھی آپ نہیں کرنا چاہتے اور آپ کا اصرار ہے کہ ہم پہلے مکہ ہوٹل میں جائیں گے، آرام سے سامان کھول لیں گے، احرام کی چادریں نکالیں گے، پھر نیت کریں گے، تو پھر آپ مکہ میں جائیں، آرام کر لیں، غسل کر لیں، کھانا کھا لیں، نیند پوری کرنی ہے وہ کر لیں. اس کے بعد آپ ٹیکسی لیں، گاڑی لیں، اور اسی میقات پہ پہنچیں جس میقات کو آپ کراس کر کے آئے ہیں، اور وہاں سے چادریں باندھیں اور وہاں سے نیت کریں، اور پھر آپ اپنا عمرہ مکمل کر لیں. اس طرح انشاءاللہ آپ کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، اور اس عمل میں انشاءاللہ شرعی طور پہ کوئی مخالفت اور محظور بھی نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایسا شخص کیا مسجد عائشہ سے جا کے احرام نہیں باندھ سکتا؟ گزارش یہ ہے کہ مسجد عائشہ میقات نہیں ہے. مسجد عائشہ اور دیگر حدود حرم، ان سے باہر نکلنا اور وہاں سے چادریں پہننا، عمرے کی نیت کرنا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ کے رہائشی ہیں، جی، جو مکہ کے مقیم ہیں. یہ شخص اگر مسجد عائشہ سے احرام باندھے گا تو اس نے واجب تو چھوڑ دیا، کیونکہ واجب اس کے اوپر یہ تھا کہ وہ میقات جو اس کے راستے میں آ رہا ہے وہاں سے احرام باندھے، وہاں سے یہ نیت کرے. تو اس میقات کو اس نے نیت کیے بغیر، چادریں پہنے بغیر کراس کیا ہے، تو اس لیے واجب چھوڑنے کی وجہ سے اس کے اوپر دم پڑے گا. تو اس لیے اس شخص کو چاہیے کہ اسی میقات پہ جائے تاکہ یہ اس واجب کا تارک نہ بنے. ڈاکٹر صاحب اسی کے ضمن میں کچھ لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ میقات کہاں ہے، تو وہ جدہ پہنچ کر وہاں سے احرام باندھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی ذرا رہنمائی. جیسا کہ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ میقات کو اس حالت میں کراس کرنا کہ آپ میقات سے نیت نہ کریں جب کہ آپ عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں یا حج کی نیت سے جا رہے ہیں، یہ واجب کو ترک کرنا ہے. اور واجب ترک کریں گے تو اس کے اوپر دم پڑے گا، اور واجب ترک کرنے والا چاہے جاہل ہو، اسے مسئلے کا علم نہ ہو، یا بھول گیا ہو، ہر شکل میں اس کے اوپر دم پڑے گا. ایک ہوتا ہے کسی محظور کا ارتکاب کرنا، ممنوع کام کا ارتکاب کرنا، وہاں پہ جہالت فائدہ دے گی. جہالت کی وجہ سے آپ مسئلہ جانتے نہیں تھے یا آپ بھول گئے تھے، تو کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ حالت احرام میں خوشبو لگانا ممنوع ہے، آپ نے لگا لی، تو آپ کو مسئلہ بتا دیا جائے گا لیکن آپ کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں پڑے گا. آپ کو معلوم نہیں تھا کہ حالت احرام میں بال کھینچنے، بال اتارنے جائز نہیں ہے، آپ نے کھینچے، آپ کہتے ہیں مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا یا میں بھول گیا تھا کہ میں حالت احرام میں ہوں، تو یہاں پہ آپ کے لیے راستہ نکل آئے گا. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. لیکن واجب ترک کر دینا، اس مسئلے میں نہ جہالت کام آئے گی اور نہ یہ چیز آپ کے کام آئے گی کہ آپ بھول گئے تھے، آپ کو یاد ہی نہیں تھا، بلکہ اس شکل میں آپ پہ واجب ہے کہ واپس جائیں میقات پہ. ٹھیک ہے. اور افضل یہی ہے کہ آپ واپس جائیں. اگر کوئی مالدار ہے تو وہ یہ نہ کہے میں واپس نہیں جاؤں گا، میں بکرا دے دوں گا. بکرا تو آپ دے دیں گے لیکن آپ کے عمرے میں نقص آ گیا، آپ کے عمرے میں ایک کمی کوتاہی آ گئی، تو آپ کیوں جان بوجھ کر اپنے عمرے میں ایک کمی کوتاہی لانا چاہتے ہیں؟ اس کی بجائے آپ ٹیکسی لے کے میقات پہ واپس جائیں اور وہاں سے احرام باندھ کر آپ اور نیت کر کے واپس آئیں. واللہ تعالی اعلم.